میرا نام رضیہ ہے۔ میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میری تعلیم 10ویں جماعت تک ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میری ماں بھی کافی پڑھی لکھی تھی، پر ابا ان پڑھ تھے۔ ابا کا اپنا تجارتی کاروبار تھا۔ میرے ماں باپ میں بہت محبت تھی، لیکن نا اتفاقیاں بھی بہت تھیں۔ میرے ماں باپ کا اکثر و بیشتر جھگڑا بھی ہوتا تھا، کیونکہ ہم لوگ جس برادری سے تعلق رکھتے تھے، ان کی کچھ روایات تھیں جو علم و شعور ہونے کی وجہ سے اماں کو قطعی طور پر قبول نہ تھیں۔ وہ کسی صورت اپنی خاندانی روایات کے خلاف نہیں جانے دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ روایات بنائی ہیں، جنہیں توڑ کر وہ گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ لیکن جن روایات کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کا بھلا تعلق کیا تھا؟ لیکن ابا کی یہ بات اور برادری کی ہر مرد کی سوچ سے پرے تھی، اس حد تک کہ اپنی اولادوں میں شعور بیدار کرنے والی مائیں بھی اسی بسیدہ روایات کی پیروکار تھیں، جن میں یہ 3 روایات افضل تھیں۔ پہلا یہ کہ بیٹی کی شادی برادری کے ہی کسی لڑکے یا مرد سے ہوگی۔ غیر برادری سے لڑکی تو آ سکتی ہے، جیسے میری اماں آئی تھیں، لیکن جا نہیں سکتی، پھر چاہے برادری میں شادی کا جوڑ ہو یا نہ ہو۔ عمر کا فرق بھی بھلا دیا جاتا تھا۔ بس جیسے ہی لڑکی 18 سال کی ہوتی، اسے برادری کے کسی لڑکے کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ اگر کوئی لڑکی اپنے قدم باہر اٹھا لے تو یا تو اسے برادری اور گھر سے تمام رشتے ختم کر دیے جاتے تھے، یا پھر برادری کی عظمت اور غیرت کے عوض مار دیا جاتا تھا۔ دوسری رسم عورتوں کی تعلیم سے انکار تھا۔ ہماری برادری میں عورت کی تعلیم کو غیر ضروری مانا جاتا تھا، اور اگر لڑکی زیادہ پڑھ لے تو اسے برا سمجھا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عورت خود کفیل ہو جاتی ہے اور پھر مردوں کے سامنے زبان کھولتی تھی، جیسے میری ماں میرے باپ کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ عورتوں کے جاہل ہونے کی وجہ سے ہی آج بھی برادری انہیں گندی رسومات پر اٹکی ہوئی تھی۔ تیسری اور سب سے اذیت ناک رسم یہ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، عورت نہ خلا لے سکتی ہے اور نہ ہی اسے طلاق دی جاتی تھی۔ اگر عورت ناپسند بھی ہو تو اسے زندگی سے تو نکال دیا جاتا تھا کہ وہ ساری زندگی شوہر کے نام پر بیٹھے، پر طلاق یا خلا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈولی باپ کے گھر سے نکلی ہے تو جنازہ شوہر کے گھر سے ہی اٹھے۔ شریعت نے اسلام میں جو عورت کو حق دیا گیا تھا، وہ یکسر چھین لیا گیا تھا۔ شوہر اگر مار پیٹ تشدد بھی کرے تو شوہر کے نام سے ہی زندگی گزارنا فرض تھا۔ لیکن میری امی ان تمام رسومات کے سخت خلاف تھیں۔ لیکن کب تک خلاف رہتی تھی تو وہ بھی عورت۔ لیکن اماں کی باتوں سے ابا کی سوچ میں مثبت تبدیلی ضرور آئی تھی، لیکن تھے وہ بھی ایک روایتی مرد۔ میری تعلیم کے معاملے میں 10ویں کے بعد امی کی نہیں چلی۔ ابا سے لاکھ جھگڑے کے باوجود ابا نے میری تعلیم ختم کروا دی اور 18 سال مکمل ہوتے ہی میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیا، جو مجھ سے 8 سال بڑا تھا اور بالکل جاہل اور ان پڑھ تھا، غصے کا تیز اور جلالی۔ اماں نے رشتے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ میری شادی ایک جاہل آدمی سے نہیں کریں گی، اور اس دن ابا نے اماں کو طلاق کی دھمکی دے دی کہ اگر رسومات توڑنی ہیں تو پھر وہ یہ رسم بھی توڑ دیں گے اور طلاق دے دیں گے۔ یہ سنتے ہی اماں کے ساتھ میں بھی دنگ رہ گئی، لیکن یہاں اماں کمزور پڑ گئی تھیں، اور پھر ابا کی مرضی چلی، اور 2 ماہ میں ہی دھوم دھام سے میری شادی ابا کے دوست کے بیٹے بلال سے ہو گئی۔ بلال بظاہر دیکھنے میں کافی اچھے تھے، لیکن تھے وہی دقیانوسی مرد۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو کافی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ جب کمرے میں بلال آئے اور مجھ سے بہت نرمی سے بات کی، مجھے تحفہ دیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگے، اور پھر مجھ سے بولے کہ ہم اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں بہت خوش ہو گئی۔ میرا سارا ڈر اب غائب ہونے لگا تھا۔ میں نے بلال سے دوستی کر لی۔ ہم کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، جب بلال نے ایسی بات بولی کہ جسے سنتے ہی میں دنگ رہ گئی۔ وہ بولے کہ اب ہم بیسٹ فرینڈ ہیں تو تم مجھے اپنی ساری باتیں بتاؤ گی، چھوٹی سے چھوٹی بھی اور بڑی سی بڑی بھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر بولے کہ اب جب ہم دوست ہیں تو ہم ایک دوسرے کی ساری باتیں بھی مانیں گے۔ میں جو بولوں گا وہ تم خوشی خوشی ماننا، اور ہمارے درمیان کوئی بھی سیکرٹ کسی کو نہیں بتانا۔ میں مان گئی۔ جب وہ مسکرائے اور بولے جب بھی تم حاملہ ہو
تو یہ بات سب سے پہلے تم مجھے ہی بتاؤ گی، اور جب تک میں نہ کہوں کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ ان کی اس بات پر میں شرم و حیا سے چہرہ جھکا گئی۔ اس کے بعد بلال میرا بہت خیال رکھتے، مجھے خوش رکھتے، لیکن روز ہی ایک ہی تاکید کرتے: اگر تمہیں یوں محسوس ہو کہ تم حاملہ ہو تو سب سے پہلے یہ بات مجھے بتانا، میرے علاوہ کسی کو نہ بتانا۔ میں کہتی ٹھیک ہے۔ میں خوش بھی تھی کہ بلال میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز اس گھر میں بہت ہی عجیب تھی کہ میرا شوہر ہر روز شام مجھے اپنے ساتھ باہر لے جاتا اور آبادی سے دور ایک کمرے میں لے جا کر چھوڑ دیتا۔ وہ کمرہ باہر سے بوسیدہ اور بنجر تھا، جبکہ اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ اس کمرے میں جاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی اور کچھ ہی لمحوں میں میں سو جاتی، اور پھر جب مجھے کچھ یاد نہ رہتا اور جب اگلے دن میری آنکھ کھلتی تو میں اپنے گھر میں موجود ہوتی اور میری ساس مجھے عجیب نظروں سے غصے سے گھورتی رہتی۔ پہلے جو وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں، اچھے سے پیش آتی تھیں، اب صرف غصے سے گھورتی رہتی۔ میرے سسر بھی مجھ سے بات چیت ترک کر چکے تھے۔ میں اپنے شوہر سے اس متعلق پوچھتی تو وہ کچھ نہ بتاتے اور بولتے کہ تمہارا جاننا ضروری نہیں۔ ایک بار بلال فون پر کسی سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ سن کر مجھے علم ہوا کہ بلال روز مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر شہر جاتے ہیں، پر اگر جاتے ہیں تو مجھے کیوں اس کمرے میں چھوڑ جاتے ہیں؟ سختی سے منع کر دیتے تھے کہ اس متعلق اپنے یا میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہنا۔ میں بڑی پریشان ہوتی کہ وہ یوں مجھے تنہا چھوڑ کر شہر آخر کیوں جاتے ہیں، جبکہ ان کا تجارتی کام گاؤں میں ہی تھا، اور پھر بکھرے بال اور یوں جیسے صدیوں کے تھکے ہوئے لگتے تھے۔ اور اگر میں پوچھتی کہ کیا ہوا ہے تو وہ بھڑک جاتے۔ ان کا غصہ دیکھ کر میں ڈر جاتی، لیکن جب میرے سسر ان سے پوچھتے کہ تم شہر گئے ہو تو وہ انکار کر دیتے۔ میرے سسر بھڑک گئے تھے۔ یہی سب گھر میں چل رہا تھا۔ میرے سسر نے گھر پر ایک ملازمہ کام کے لیے رکھ لی، اور یہ دیکھ کر مجھے شدید دھچکا لگا کہ وہ ملازمہ کچن کے کام، کھانا پکانا وغیرہ کر رہی ہے، جبکہ ہماری برادری میں کچن کے کام صرف یعنی بیوی، بہن، بیٹیاں، بہو ہی کرتی تھیں۔ میری ساس نے بہت وویلا کیا، پھر سارا الزام مجھ پر ہی ڈال دیا گیا کہ گھر کی یہ حالت، یہ نوبت میری وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میری ساس ہر وقت مجھے بددعائیں دیتی کہ جبکہ گھر کے اندر کوئی کھچڑی پک رہی تھی، اور کھچڑی کچھ اور نہیں بلکہ ایسی تھی کہ جس سے گھر کی بنیادیں ہی ہل جاتیں، جس سے سبھی انجان تھے۔ وہ ملازمہ ہر وقت چہرے پر نقاب اوڑھ کر رکھتی اور ہاتھوں پیروں پر موزے چڑھا کر رکھتی۔ سسر کے علاوہ کسی سے کوئی بات نہ کرتی، جیسے گونگی ہو، اور صرف سسر کے سامنے ہی اپنی زبان کھولتی۔ اپنے سسر اور ملازمہ پر شک تھا۔ میں نے یہی بات اپنے شوہر کے سامنے کرنا چاہی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ نہ تو میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کمرے میں جاؤں گی جو گھر سے دور ایک ویرانے میں ہے، اور نہ ہی میں سسر اور اس ملازمہ کو چھوڑوں گی۔ اسی فیصلے پر میں نے عمل کیا کہ جب رات میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے انکار پر شوہر کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ غصہ کرنے لگا، پر میں نہ مانی تو زبردستی میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر میرے لاکھ انکار کے باوجود مجھے وہ اپنے ساتھ لے جاتا، اور اگلے دن جب مجھے ہوش آتا تو ہیبت ناک طریقے سے مضطرب ہوتا، اور پھر مجھ سے پوچھتا کہ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم حاملہ ہو گئی ہو؟ ان کے سوال مجھے عجیب لگتے۔ بھلا وہ کیوں بار بار میرے حاملہ ہونے کا پوچھتے تھے؟ اور اگر پوچھتے بھی تھے تو ایسے کیوں؟ جیسے ہی اس کے پیچھے ان کا کوئی بہت بڑا مقصد ہو، جو آج بھی میرے اٹھتے ہی انہوں نے مجھے یہی سوال پوچھا۔ میں جواب دینے ہی والی تھی کہ جب مجھے اچانک ابکائی آ گئی۔ میں باتھ روم میں بھاگی تو میرا شوہر بھی میرے پیچھے آ گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، جیسے کچھ بہت برا ہو گیا۔ میرے باہر نکلتے ہی وہ بولا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی اور کہا کہ صرف الٹی ہی تو آئی ہے، پر وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ ہسپتال لے جا کر میرا چیک اپ کروایا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی کہ بچہ ہونے کی خبر پر تو انہیں خوش ہو جانا چاہیے تھا، پر وہ اتنے ڈرے ہوئے کیوں تھے؟ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ جب میرے شوہر نے جو کہا وہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر نے میرا حمل میرے رونے اور میرے منع کرنے کے باوجود ضائع کروا دیا تھا، اور پوچھنے پر بولے کہ میں مجبور ہوں۔ میں بہت روئی کہ بھلا یہ کون سی مجبوری ہے جو اپنے ہی بچے کا قتل
میں بہت اذیت میں تھی۔ اب میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ اس کمرے میں نہیں لے جا رہا تھا۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ اسی لیے میں اپنے بچے کا خیال دل میں دبا کر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں سال بھر میں 3 بار حاملہ ہوئی اور میرے شوہر نے تینوں بار میرا حمل ضائع کروا دیا۔ اب مجھے اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں سے بھی نفرت ہونے لگی تھی، ساتھ اپنے باپ پر بھی، کہ جس نے میری شادی اپنے ہی بچوں کے قتل کرنے والے بے علم اور ظالم انسان سے کروا دی تھی۔ میں نے سب سے بات کرنا، اپنے میکے والوں سے ملنا بھی ترک کر دیا تھا۔ میں کمرے میں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی کہ میں اپنے بچے کو نہیں بچا سکی۔ جب اچانک مجھے چکر آیا، میں بری طرح سے ڈر گئی کہ اگر میں پھر سے حاملہ ہوئی اور میرے شوہر نے میرا حمل بھی ضائع کروا دیا تو جلدی سے کچن میں گئی اور جا کر اپنے لیے دودھ نکالنے لگی کہ کمزوری کے باعث پھر نہ چکراؤں، کہ میرے شوہر کو شک ہو جائے کہ میں پھر سے حاملہ ہوں۔ ابھی میں دودھ پی ہی رہی تھی کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے سسر چپکے سے ملازمہ کے ہمراہ کمرے میں جا رہے ہیں، جس کو انہوں نے گھر میں ہی رکھا تھا۔ میں دنگ رہ گئی کیونکہ میرے سسر کا چھپ کر جانا اور گھبرانا بہت زیادہ عجیب تھا۔ میں بھی خاموشی سے اس ملازمہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ میرے سسر ایسا کیوں کیے جا رہے ہیں۔ میں کمرے کے باہر دروازے سے کان لگائے کھڑی ہو گئی۔ جب اندر سے آوازیں سنی اور جوں میں سنتی گئی، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکلتی گئی۔ میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس گر گیا اور یوں لگا جیسے پورے گھر کی چھت نے میرے وجود کو توڑ دیا ہو۔ اتنا گھناؤنا کام میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر میرے سسر اور ملازمہ کمرے سے باہر آئے، لیکن جو راز مجھے پتہ چل گیا تھا، اس کے بعد میرا اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے سسر اور اس ملازمہ نے مجھے آگے بڑھ کر تھامنا چاہا جب میں چیخ پڑی اور پھر چیخ کر رونے لگی کہ کمرے سے میری ساس بھی باہر نکل کر دیکھنے لگی۔ لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا وہ میری ساس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا۔ میں زمین پر گری تھی۔ میری ساس مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ میرا سسر اور وہ ملازمہ بھی کمرے میں آ گئے۔ میں اپنی بربادی پر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی جب میری ساس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پھر میرے سسر اور اس ملازمہ نے ساری حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی، جسے سنتے ہی میرا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر میری ساس نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں اور سمجھائیں تو میں نے پھر اپنے شوہر سے انتقام لینے کا سوچا۔ میں نے اپنے ساس سسر اور سب کو اپنے حاملہ ہونے سے اس کمرے تک اور پھر حمل ضائع ہونے کی ساری باتیں بتا دیں، جسے سنتے ہی میری ساس بے یقینی سے رونے لگی کہ میرا شوہر اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر ناٹک شروع کر دیا اور میرے شوہر کو میرے حاملہ ہونے کا نہ بتایا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوں میرا پیٹ بڑھنے لگا، میرا شوہر پریشان ہو گیا اور مجھے زبردستی جلدی سے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر سے حمل ضائع کرنے کا کہا تو اس نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ اب اگر حمل ضائع کروایا تو لڑکی مر جائے گی۔ یہ سنتے ہی میرا شوہر سر پکڑتے ہوئے رونے لگا اور بولا کہ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران نہ ہوئی تھی کیونکہ میں اس کا راز جان چکی تھی، اس لیے خاموش رہی جبکہ میرا شوہر رونے لگا اور پھر گزرتے دنوں کے ساتھ اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی اور وہ ضروری کام کا کہہ کر شہر چلا گیا۔ یہاں میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی بالکل انجان تھی۔ جب میری ڈیلیوری کے دن قریب آئے، میرا شوہر شہر واپس آیا تو اس کی حالت خاصی خراب تھی، صدیوں کا مسافر لگ رہا تھا۔ میری ڈیلیوری کا دن آیا اور ہم ہسپتال گئے تو اندر ڈاکٹر نے مجھے چیک اپ کیا اور جب آدھے گھنٹے کے بعد میری گود میں میرا بچہ لا کر رکھ دیا تو بتایا کہ میرا بچہ اندھا پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک ماتم سا سما گیا جب میرا شوہر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، ساتھ ہی اپنے سارے گناہ قبول کر لیے۔ تبھی کمرے میں آتی ملازمہ نے بھی اپنا نقاب اتار دیا، جسے دیکھتے ہی میرے شوہر کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی اور پھر وہ ڈھیر ہوتا چلا گیا تھا کیونکہ کمرے میں داخل ہونے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کی۔ میرے شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ سال پہلے شہر گئے تھے۔ وہاں ہنزا کی وادیوں میں گھومتے انہیں وہاں ایک لڑکی ملی تھی۔ وہ جو اس کاٹیج میں ٹھہرے تھے، وہ لڑکی وہاں کھانا بناتی تھی۔ وہ لڑکی بلاں کی حسین تھی۔ میرے شوہر کو وہ پسند آ گئی، لیکن وہ بہت معصوم تھی
اور ساتھ سمجھدار بھی۔ اس نے میرے شوہر کو ایک لمٹ سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ جہاں میرے شوہر ہوتے وہ وہاں سے راستہ بدل لیتی، جبکہ میرے شوہر کو اس سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ وہ برادری کی روایات بھی بھول گئے تھے اور پھر ہنزا کی وادیوں میں ہی باپ سے رشتے کے متعلق بات کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ اس لڑکی کے بوڑھے باپ کو بھی اعتراض نہ ہوا کہ وہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ شادی کے 2 ماہ تک میرے شوہر اس لڑکی کے ساتھ رہے۔ جب گاؤں کے بلاوے پر انہیں جانا پڑا اور وہ واپس آنے کا وعدہ کر کے گاؤں چلے گئے، یہاں ان کی پہلی بیوی انتظار کرنے لگی اور اس انتظار کا عرصہ طویل تر ہوتا چلا گیا اور وہ ایک بچے کو جنم دے گئی، لیکن وہ واپس نہ لوٹے، ساتھ ہی اسے اپنے نام کے ساتھ باندھ کر رکھا۔ دوسری طرف میرا شوہر بری طرح سے پریشان تھا کہ جذبات میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے، لیکن اگر یہ بات برادری میں پتہ چلی تو بہت برا ہوگا۔ اسی بزدلی کی وجہ سے وہ چھپ گیا اور اس لڑکی کو بے آسرا چھوڑ دیا۔ بچہ جب 3 ماہ کا ہوا تو معلوم پڑا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے اور آپریشن ضروری ہے۔ وہ جو سوچ چکی تھی کہ مر جائے گی پر دوبارہ اس انسان کے متعلق نہیں سوچے گی، بری طرح سے تڑپ گئی اور پھر ہر طریقے سے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جب اللہ کے کرم سے اسے ہنزا میں ان کا دوست نظر آ گیا، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ شہری تھا، اس لیے اس لڑکی کی بربادی پر اس کو بڑا رحم آیا۔ اسے میرے شوہر کے گھر پہنچا دیا۔ وہ وہاں سب گھر والوں کے سامنے بہت روئی اور بچہ آگے کر دیا، لیکن اس وقت ڈر کر میرا شوہر مکر گیا اور کہا کہ وہ اس عورت کو نہیں جانتے جو نہ جانے کس کا گناہ ان کی جھولی میں ڈال رہی ہے۔ برادری والوں نے اس لڑکی کو گھر سے نکال دیا اور بہت ذلیل کیا۔ میری ساس نے بھی بیٹے پر یقین کیا۔ جب اس لڑکی نے روتے ہوئے میرے شوہر کو بد دعا دی کہ اگر تم جھوٹے ہو اور میں سچی تو اللہ کرے کہ تمہاری اولاد بھی معذور پیدا ہو، کسی ایسی بیماری میں ملوث ہو کہ تم خون کے آنسو رو۔ اس وقت اپنا ڈر، اپنی عزت کی اتنی فکر تھی کہ وہ سب فراموش کر دیا گیا، یہاں تک کہ انسانیت بھی اپنی سگی اولاد پر بھی رحم نہ آیا۔ لیکن میرے سسر کو اس لڑکی پر یقین آ گیا تھا، یا پھر باپ کی زینت نکاحوں کا نتیجہ تھا۔ اس لڑکی کے باہر نکلتے ہی میرے سسر نے اپنے ملازم سے اسے بلوا کر خاموشی سے اس کے ساتھ ٹھہرا دیا اور سب سے چھپا کر اس بچے کا DNA کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد میرے سسر نے اس بچے اور اپنے خاندان کے وارث کا علاج کروایا، لیکن اسے چھپا کر رکھا۔ پھر جانتے بوجھتے میرے شوہر کی شادی مجھ سے کروا دی اور پھر اسی بد دعا کو لے کر میرا شوہر خوفزدہ تھا، کیونکہ جب وہ لڑکی گھر سے نکل کر گئی تھی تو بعد میں میرے شوہر نے اسے بہت ڈھونڈا تھا اور پھر مکمل طور پر اسے ڈھونڈتے رہے۔ جب ان کے بار بار شہر جانے پر میرے سسر نے غصہ کیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ اس ویران کمرے میں لے جاتے اور گھر پر کہتے کہ مجھے میکے لے کر گئے ہیں، جبکہ مجھے اسی کمرے میں ملازمین کی زیر نگرانی چھوڑ کر خود شہر چلے جاتے۔ اسی لیے میری ساس مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی کہ میں گھر بنانے والی لڑکی نہیں ہوں، کیونکہ میں گھر میں ہی نہیں رہتی تھی۔ پھر سسر اپنی پہلی بہو کو ملازمہ کا کہہ کر گھر لے آئے اور اس بچے کو اپنے ملازم کے پاس رہنے دیا۔ اس دن جب میں دودھ کا گلاس لے کر سسر کے پاس ملازمہ کے کمرے میں گئی تھی تو اندر سے ایسی ہی ادھوری باتوں کی آوازیں سنائی دیں، جسے سنتے ہی میں پوری بات سمجھ گئی تھی۔ اور پھر جب میری ساس نے اس ملازمہ کا چہرہ دیکھا تو پھر میرے سسر نے پوری تفصیل بتا دی۔ میں نے اس لڑکی سے معافی مانگی، اپنے شوہر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے معصوم وجود میں پلتے بچے کی وجہ سے، اس کی بد دعا کا شکار نہ ہو جائے۔ اور پھر جو میرا بچہ پیدا ہوا تو سسر کے کہنے پر ڈاکٹر نے جھوٹ کہا کہ بچہ اندھا ہے، جسے سنتے ہی میرے شوہر نے روتے ہوئے اپنے سارے جرم قبول کر لیے۔ اس بات کو سال بیت گیا ہے، برادری کی رسومات اب بھی وہی ہیں۔ یہ سب کرنے کی سزا بھی میرے سسر نے میرے شوہر کو گھر سے نکال دیا اور میں اور میری سوتن ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ دونوں مجبور ہیں اور ان روایات کی بھینٹ چڑھ کر طلاق نہیں لے سکتی، لیکن اپنے شوہر کو بھی معاف نہیں کیا۔ میرے ابا آج اپنے فیصلے پر شرمندہ ہیں۔ میرا شوہر روز معافی نامہ بھیجتا ہے۔ پیارے لوگوں، جو روایات اسلام کے خلاف ہوں ان روایات کو توڑ دینا چاہیے۔ جو لوگ اپنے بزرگوں کے غلط عقائد پر چلتے ہیں وہ غلط نتیجہ پاتے ہیں۔ آپ کے بزرگ بھی انسان ہی تھے، غلط ہو سکتے ہیں،